پیارے بچوں، ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ شہزادی بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ شہزادی سارا دن باغ میں ندی کے پاس ایک سنہری گیند سے کھیلتی اور خوش رہتی۔ لیکن ایک دن یہ سنہری گیند ندی کے کنارے پہنچ کر غائب ہو گئی۔ بیچاری شہزادی پریشان اور افسردہ ہو گئی، مگر شہزادی کو اداس اور غمزدہ دیکھ کر قریب ہی ایک بطخ تھی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ شہزادی، آپ اداس کیوں ہیں؟ میری خوبصورت گیند اس ندی کے اندر گر گئی ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ سن کر بطخ نے کہا، محترم شہزادی، آپ بالکل اداس نہ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گی اور آپ کو گیند ڈھونڈ کے لا کر دوں گی، لیکن آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مجھے وہ سنہری گیند واپس لانے کا کیا انعام ملے گا؟ اے بطخ، تم جو مانگو گی تمہیں انعام میں دیا جائے گا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، مگر اس کے بدلے تمہیں میری سنہری گیند لانی ہوگی۔ یہ سنتے ہی بطخ نے خوش ہو کر شراب سے ندی میں غوطہ لگایا اور چند ہی لمحوں میں وہ سنہری گیند لے کر شہزادی کے سامنے آئی اور بولی، یہ لو پیاری شہزادی اپنی سنہری گیند، لیکن اس کے بدلے میں میری خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ آج رات محل میں کھانا کھاؤں۔ میں تو اپنی سنہری گیند پا کر بہت ہی خوش ہوں، مگر میں اس گندی اور مکروہ بطخ کو کیوں اپنے محل میں آنے دوں؟ آخر اس کی کیا ہمت ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر محل میں کھانا کھائے گی؟ نہیں، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اگلے دن جب شہزادی صبح سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ بطخ اس کے انتظار میں ہے، مگر شہزادی نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے گندی بطخ، تمہاری یہ ہمت، تم میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہو؟ آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک شہزادی کے ساتھ بیٹھنے کی، اور اس کے ساتھ تم وقت کیسے گزار سکتی ہو؟ آخر کار میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، چلی جاؤ تم یہاں سے۔ مگر بچوں، اس قصے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو اپنی شہزادی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اس کو بلا بھیجا اور کہا، اے شہزادی، آخر کار تم نے بطخ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ وعدے کے مطابق وقت بتانا چاہیے۔ مگر بادشاہ سلامت،
میں ایک شہزادی ہوں اور وہ ایک بطخ ہے۔ آخر میں اس معمولی بطخ کے ساتھ اپنا وقت کیسے بتا سکتی ہوں؟ کیسے میں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہوں اور کیسے میں محل میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ حد ادب شہزادی، مگر تمہیں اپنا کیا ہوا وعدہ ہر صورت پورا کرنا ہی ہوگا۔ جاؤ اور اس کے ساتھ اپنا وقت بتاؤ، یہ ہمارا حکم ہے۔ جو حکم بادشاہ سلامت۔ پیارے بچوں، تو اس رات شہزادی نے بادشاہ سلامت کے کہنے پر اس بطخ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور محل میں اس بطخ کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ مگر شہزادی کے دل میں اس کے لیے بہت ہی نفرت اور غصہ تھا۔ اس نے اپنا غصہ نکالا اور اس نے بطخ کو زور سے زمین پر پٹک کر مار دیا اور ایک دھماکہ ہوا۔ آخر تم کون ہو؟ میں وہی بطخ ہوں جس کو تم نے زور سے پٹکا تھا۔ مگر تم کیسے ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گئے ہو؟ اگر تم بطخ ہو تو تمہاری جگہ پہ یہ شہزادہ کون؟ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا ماجرا ہے شہزادے؟ شہزادی، میں ایک دور دراز ملک کا شہزادہ تھا، مگر ایک ظالم جادوگرنی نے مجھے قید کر لیا اور اس نے مجھے بطخ بنا دیا اور میں گھومتا پھرتا آپ کے محل میں آ نکلا۔ مگر محترم شہزادی، مجھے آپ کے رویے پہ بے حد افسوس ہے کہ ایک شہزادی ہو کر آپ نے ایک جانور کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ یہ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ او شہزادے، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے واقعی بہت دکھ ہے کہ میں نے ایک جانور کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ مجھے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ محترم شہزادے، میں واقعی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی بات نہیں محترم شہزادی، مگر آپ کو آئندہ اپنے رویے کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ سب جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی، محبت اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا محترم شہزادے، میں آپ کی باتوں کا ضرور خیال رکھوں گی اور آئندہ کسی جانور اور کسی انسان کے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی نہیں کروں گی۔ پیارے بچوں، پھر اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی دونوں کی دوستی ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔